بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کڈنی فیلئر کے پیشنٹس میں صرف ایک بار کی بد پرہیزی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ بہت سے مریض ایسے میں نے دیکھے ہیں جو صرف بد پرہیزی کی وجہ سے، خصوصاً کڈنی فیلئر کے کیسز میں صرف بد پرہیزی کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ کڈنی فیلئر کے مریضوں کے لیے غذاؤں کے بارے میں آپ کو بتانے سے پہلے میں آپ کو کچھ ایسے کیسز بتانا چاہتا ہوں جن میں ایسے مریضوں کو بد پرہیزی کی وجہ سے شدید ترین نقصان ہوا، حتیٰ کہ کچھ مریضوں کی جان بھی چلی گئی۔ اور یہ کیسز کوئی سنی سنائی باتیں نہیں ہیں یا کوئی کتابی باتیں نہیں ہیں، بلکہ میری زندگی کے ذاتی مشاہدات ہیں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، جو میرے اپنے ہاتھوں سے کیس نکلے۔ کچھ ایسے کیسز ہیں، تو دو چار کیسز جو میرے ذہن میں اس وقت آ رہے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ایک ایسا کیس ہے جو ساری زندگی کے لیے میرے ذہن میں نقش ہو گیا۔ میرے ایک کزن تھے جو ٹائپ 1 ڈائیبٹیز کے پیشنٹ تھے۔ اس وقت میں نے نیا کلینک سٹارٹ کیا ہوا تھا، یہ 1999 کی یا 2000 کے قریب کی بات ہے۔ تو ان کو کڈنی فیلئر کا مسئلہ بن گیا۔ اس وقت اس طرح کے بڑے کیسز میں خود نہیں دیکھتا تھا، تو میں وہ کیس لے کے گیا اپنے استاد محترم ڈاکٹر چودھری احمد حسن صاحب کے پاس۔ وہ چونکہ ڈائیبٹیز کا بہت لمبے عرصے سے بہترین ڈائٹری علاج کر رہے ہیں اور بڑے پیچیدہ اور بڑے کمپلیکیٹڈ کیسز ڈائیبٹیز کے ان کے پاس آتے ہیں اور وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے بھی ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اس بارے میں۔ تو انہوں نے اس پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ شروع کر دی۔ 5-6 ماہ اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی رہی۔ ہر چیز گریجولی نارمل ہو گئی، بہتر ہو گئی، یوریا کریٹینائن نیچے آ گیا، شوگر کنٹرول ہو گئی، طبیعت بحال ہو گئی۔ اس وقت ان لوگوں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ کیا اب ہم گوشت کھانا شروع کر دیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اب طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، گردے کچھ ورکنگ کر رہے ہیں اور یوریا کریٹینائن بالکل نارمل رینج میں ہے، تو اب آپ ہفتے بھر میں 1 پاؤ گوشت کھا سکتے ہیں۔ تو بدقسمتی ان کی کہ وہ گھر آئے اور انہوں نے 1 پاؤ قیمہ بنوایا اور وہ کھا لیا پیشنٹ نے۔ تو اس کے بعد اس کی طبیعت ایسی بگڑی کہ ہماری پوری کوششوں کے باوجود وہ بہتر نہ ہو سکا اور آخرکار ایکسپائر ہو گیا۔ ظاہر ہے جب کڈنی کے اندر فلٹریشن پوری نہیں ہوتی تو ایک بار ہی کوئی ایسی چیز اتنی زیادہ مقدار میں چلی جائے جس سے کڈنی مکمل بلاک ہو جائے تو جان چلی جائے گی۔ اور جب اس طرح کی ایمرجنسی کنڈیشن بنتی ہے تو اس ایمرجنسی کنڈیشن میں ڈائلیسس وغیرہ کا بھی ٹائم نہیں ملتا۔ بعض اوقات کمپلیکیشنز اتنی ہوتی ہیں، یعنی کہ ایسی پیشنٹ کی حالت خراب ہو جاتی ہے کہ پیشنٹ ڈائلیسس کا ٹراما برداشت کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتا، تو اس لیے پھر جان ہی جاتی ہے۔ تو ایک بار کی بد پرہیزی، صرف سنگل ٹائم کی بد پرہیزی اس پیشنٹ کی جان لے گئی۔ اسی طرح ایک اور کیس پچھلے دنوں میں دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک پیشنٹ تھا کڈنی فیلئر کا، اور انفارچونیٹلی ایک ہومیوپیتھ نے ہی ان کو بتایا ہوا تھا کہ آپ چھوٹا قیمہ کھا لیں یا چھوٹا گوشت کھا لیں۔ تو میں حیران ہوتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ انٹرنیٹ پہ، گوگل پہ تمام چیزیں اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے پیشنٹ کے لیے کون سی چیزیں سوٹیبل ہو سکتی ہیں اور کون سی چیزیں اس کے لیے ناموافق ہیں۔ تو وہ چونکہ معالج نے کہہ دیا کہ آپ چھوٹا گوشت کھائیں، تو انہوں نے ایک دن چھوٹا گوشت کافی مقدار میں کھا لیا، تو اس کے بعد طبیعت اتنی خراب ہوئی اس پیشنٹ کی کہ 4-5 دن میں وہ پیشنٹ ایکسپائر ہو گیا، ڈائلیسس کا بھی موقع نہیں ملا۔ اب یہ تو ہے جو پیشنٹ ڈیورنگ ٹریٹمنٹ بد پرہیزی سے ایکسپائر ہوئے۔ اچھا، جو ٹھیک ہونے کے بعد یعنی کسی حد تک ان کی امپرومنٹ ہوئی اور اس کے بعد ایکسپائر ہوئے، اور جو ایسے ہیں کہ جو پرہیز کرتے ہی نہیں ہیں، وہ تو بے شمار کیسز ہیں میرے پاس۔ میری اپنی پریکٹس میں بہت سے ایسے کیسز ہیں جن مریضوں نے پرہیز کرنے سے انکار کیا ہے تو وہ
بہتر ہو ہی نہیں سکے۔ اب 2 کیس میں آپ کو ایسے بتاتا ہوں جو مریض بہتر ہو گئے، ٹھیک ہو گئے، اور اس کے بعد ان کی کئی سال صحت مند زندگی گزری۔ ایک پیشنٹ میری اپنی ہے جو آج سے کوئی 15 سال پہلے میرے پاس آئی تھی، اس وقت اس کی عمر کوئی 12-13 سال تھی۔ پروٹین آتی تھی اس کے پیشاب میں، ڈاکٹرز اس کو ہیوی اسٹیرائڈز دے رہے تھے، اور اس کے ساتھ اس کو بہت قیمتی میڈیکیشن ایلوپیتھی کی ہو رہی تھی جو اس کا والد افورڈ نہیں کر پا رہا تھا۔ تو وہ لٹرلی میرے پاس آ کے رو پڑا، ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ میری بچی کی یہ حالت ہے، اور میں اب بے بس ہو گیا ہوں اس کا علاج کر کر کے۔ اب میں ہومیوپیتھی کی طرف آیا ہوں، تو میں نے اس کی ٹریٹمنٹ شروع کی۔ الحمدللہ میری ٹریٹمنٹ سے وہ پیشنٹ بہتر ہو گئی، سلفر سے اس کو آرام آیا۔ میں نے مختلف پوٹینسیز میں اس کو سلفر دی، پہلے چھوٹی پوٹینسیز میں، پھر آہستہ آہستہ بڑھائیں، کچھ پرہیزیں بھی کروائیں اس کو۔ وہ پیشنٹ مکمل ٹھیک ہو گئی، لیکن ٹھیک ہونے کے کوئی 11-12 سال بعد وہ پیشنٹ دوبارہ میرے پاس آئی۔ تو جب میں نے پوچھا کہ اب کیا ہوا، تو انہوں نے کہا جی وہی مسئلہ دوبارہ ہو گیا ہے۔ تو پھر میں نے پوچھا کہ اس کے کھانے پینے کی روٹین کیا تھی، اس کے معمولات کیا تھے، چائے پیتی تھی، بوتل پیتی تھی؟ تو اس کے ماں نے بتایا جی یہ تو بہت بد پرہیزی کرتی تھی، چائے بھی بہت پیتی تھی، بوتلیں بھی بہت پیتی تھی، سموسے پکوڑے ہر چیز جو چیز اس کے دل میں آتی تھی کھاتی تھی۔ اب مشکل یہ ہوئی، جو بدقسمتی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اب میں نے اس پیشنٹ کے اوپر اپنی مکمل ٹرائی کی ہے، ہر طرح سے اس کا کیس لینے کی کوشش کی ہے، ہر طرح کی میڈیسن، اس کی مزاجی میڈیسن، اس کی جنرل سمٹمز کے اوپر میڈیسن، اس کی مائنڈ سمٹمز ساتھ ملا کے سینسیشن نکالنے کی کوشش کی ہے۔ پیتھولوجیکل بیس پر جو میڈیسن دی جاتی ہیں، ایل سیرم اور سولیڈیگو اور دس اینڈ دیٹ، وہ بھی ساری ٹرائی کی ہیں، مدر ٹنکچرز دیے ہیں، لو پوٹینسیز میں میڈیسن دیے ہیں، ہائی پوٹینسیز میں میڈیسن دی ہیں۔ میری تمام کوششیں اس پیشنٹ پر ناکام ہوئی ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہومیوپیتھ اس کے اوپر مزید کوئی اتنی ایفرٹ کر سکتا ہے، جتنی بھی کڈنی کے حوالے سے، اس کی سمٹم کے حوالے سے، اس کی جنرلٹیز کے حوالے سے، اس کی پرسنالٹی کے حوالے سے جتنی بھی میڈیسنز آ سکتی تھی وہ سب میں نے اس کے اوپر ٹرائی کی ہیں، لیکن کسی میڈیسن نے کام نہیں کیا۔ تو اب وہ دوبارہ پیشنٹ وہ اسٹیرائڈ پر ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیرائڈ کے اوپر وہ لمبا عرصہ سروائیو کر سکے گی۔ آخر اسٹیرائڈز اس کا امیون سسٹم برباد کر دیں گی، اور ایک وقت آئے گا کہ جب سارے کا سارا سسٹم اس کا کولیپس کر جائے گا۔ تو اب پچھلے دنوں میں ایک اور کیس میرے پاس آیا ہے۔ اس پیشنٹ کی سٹوری اس طرح ہے کہ اس کی ایج ہے کوئی 22 سال، اور اس کی جب پہلی پریگنینسی تھی تو اس کا آپریشن ہوا۔ تو آپریشن میں اس کے یوٹرس میں کہیں کٹ لگ گیا اور ہیوی بلیڈنگ ہوئی، اور اس بلیڈنگ کی وجہ سے کڈنی کے اندر بلاکیج آ گئی۔ بہرحال پھر اس کا دوبارہ آپریشن کیا گیا، ہسٹریکٹمی کی گئی، اور پھر اس کے بعد اس کو ڈائلیسس پر رکھا گیا۔ تو ایلوپیتھی کے علاج سے یہ پیشنٹ ریکور ہو گئی، مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی، کڈنی دوبارہ اس کی کڈنی کا فنکشن بحال ہو گیا۔ اس کے کوئی 5 یا 6 سال بعد اب دوبارہ اس کا کڈنی فیلئر کا مسئلہ سامنے آ گیا ہے، پھر یوریا کریٹینائن بڑھا ہوا ہے۔ تو جب میں نے اس مریضہ سے پوچھا ہے کہ اس کے کھانے پینے کا نظام کیا تھا، تو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ بوتلیں بہت زیادہ پیتی تھی، چائے دن میں کئی دفعہ پیتی تھی، اور کسی قسم کی کوئی پرہیز نہیں کرتی تھی۔ تو ایک دفعہ جان بچ جانے کے بعد بھی اگر بندہ احتیاط نہ کرے، اور جو چیزیں کڈنی پر دباؤ ڈالتی ہیں، کڈنی بلاک کر سکتی ہیں، کڈنی ڈیمیج کر سکتی ہیں، وہ چیزیں استعمال کرتا رہے، تو دوبارہ بیماری آ جاتی ہے، اور دوبارہ بیماری آنے کے بعد کوئی پتہ نہیں ہے کہ کوئی علاج کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اگر آپ میں سے، آپ کے عزیز و اقارب میں سے، جاننے والوں میں سے کوئی بھی کڈنی فیلئر کا پیشنٹ ہے، تو اس کو یہ بات اچھی طرح سمجھائیں، اگر اپنی جان بچانی ہے تو پرہیز کریں، ڈاکٹر کی بتائی ہوئی پرہیز ٹھیک طریقے سے کریں تو آپ کی جان بچ سکتی ہے۔ اور میں نے ایسے بھی کئی پیشنٹ دیکھے ہیں کہ جو کڈنی فیلئر کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں،
یا ڈائلیسس کے ساتھ ہی اگر وہ پرہیز کرتے رہیں تو 15-20 سال تک زندگی گزار لیتے ہیں۔ تو جتنی احتیاط کریں گے اتنا فائدہ ہوگا، اور اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور ڈاکٹر کے کہنے کے باوجود اگر کوئی پرہیز نہیں کرتا تو سمجھ لیں کہ وہ خود جان کر خودکشی کر رہا ہے۔ اور اگر ایک دفعہ علاج سے، چاہے ایلوپیتھک علاج سے یا ہومیوپیتھک کسی اچھے معالج کے علاج سے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر زندگی بھر احتیاط کریں۔ تو اب ہم آتے ہیں کڈنی فیلئر کے مریضوں کے لیے مفید اور مضر غذاؤں کی طرف۔ تو اس میں دو چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ نمبر ایک، جو بھی کڈنی فیلئر کا سبب ہے، باڈی کے اندر گردے فیل ہونے کا جو بیک گراؤنڈ ریزن ہے، چاہے ڈائیابٹیز ہے، چاہے کوئی انفلیمیٹری پروسیس ہے، چاہے کوئی میڈیسنز ہیں، چاہے کوئی آٹو امیون ڈیزیز ہے، جو بھی بیک گراؤنڈ ریزن ہے، ایسی دوائیں اور ایسی غذائیں تجویز کرنی پڑتی ہیں جو اس کو ٹارگٹ کریں اور اس میں اصلاح کر سکیں۔ اور دوسرے نمبر پر ایسے گردے جو پہلے ہی بند ہونے کی طرف جا رہے ہیں، جن میں فلٹریشن پوری نہیں ہو رہی، ان میں مزید بلاکیج کا سبب نہ بنے، ایسی غذائیں تجویز کرنی پڑتی ہیں۔ ایسی غذائیں جن میں پوٹاشیم کی مقدار زیادہ ہے، فاسفورس کی مقدار زیادہ ہے، سوڈیم کی مقدار زیادہ ہے، ایسی تمام چیزیں بند کرنی پڑتی ہیں۔ اور پھر پروٹین گردے میں بلاکیج پیدا کرتی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو کچھ کیسز بتائے کہ صرف 1-2 دفعہ زیادہ گوشت کھانے سے مریض کی جان ہی چلی گئی۔ تو پروٹین ہمیں مکمل طور پر روکنی پڑتی ہے، یا پھر ایسی لائٹ قسم کی پروٹین دینی پڑتی ہے جو گردوں کے اوپر دباؤ نہ ڈالے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پھلوں، سبزیوں اور اجناس میں گردوں کے مریض کون کون سی چیزیں لے سکتے ہیں۔ تو پھلوں میں مفید پھل ہیں سیب، ناشپاتی، انگور، پپیتا اور اناناس۔ اناناس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں فریش تو نہیں ملتا، اس کا مربع ملتا ہے، اور مربے میں بہت زیادہ چینی بھی ہوتی ہے اور پریزروینٹس بھی ہوتے ہیں، تو یہ مفید نہیں ہو سکتا۔ یہ گردے میں خرابی کا سبب بن سکتا ہے مربع۔ اگر فریش اناناس ہو تو وہ گردے کا مریض کھا سکتا ہے، اور اگر مربع کھانا ہی ہے تو پھر اس کو اچھی طرح دھو کے کھا سکتے ہیں تاکہ اس میں جو چینی ہے یا پریزروینٹس ہیں وہ صاف ہو جائیں۔ اور مضر پھلوں میں کیلا، مالٹا، کینو، آم، کھجور اور انار گردوں کے مریضوں کے لیے مفید نہیں ہیں۔ اور سبزیوں میں مفید ہیں گوبھی، بند گوبھی، شملہ مرچ، کھیرا، کدو، ہری مرچ، مولی اور لوکی۔ جبکہ مضر سبزیوں میں ٹماٹر، پالک، آلو، بینگن، میتھی، شلجم اور اروی وغیرہ شامل ہیں۔ اجناس میں مفید ہیں سفید چاول، باجرہ، مکئی، جو، جوار، مونگ، ثابت مونگ یا روٹی، سفید آٹے کی روٹی نمک کے بغیر۔ ڈائیابٹیز ہے تو اس میں پھر سفید چاول اور گندم کی روٹی وغیرہ بھی بند کرنی پڑتی ہے، چونکہ اس کے اندر بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، اور جب تک شوگر کنٹرول نہ ہو تب تک گردوں کے اوپر جو اس کے اثرات ہیں وہ ریورس نہیں ہو سکتے۔ تو مضر اجناس میں شامل ہیں دالیں، چنے، لوبیا، براؤن چاول، ثابت گندم، جئی، اور گوشت میں سرخ گوشت، جگر، کلیجی، گردے، پروسیسڈ اور پریزروڈ گوشت، یہ مضر ہے۔ اور مشروبات میں مفید مشروبات ہیں ناریل کا پانی، یہ بہت ہی مفید چیز ہے، لیموں کا پانی، جڑی بوٹیوں کے کہوے جیسے کہ میتھی دانے کا کہوا، سونف اور الائچی کا کہوا، دار چینی، سونف اور اجوائن کا کہوا وغیرہ۔ جبکہ مضر مشروبات میں چائے، کافی، سافٹ ڈرنک، انرجی ڈرنکس اور الکوہل، یہ شدید ترین قسم کے مضر مشروبات ہیں۔ ایک کپ چائے کے اندر جتنے کیمیکلز ہوتے ہیں ان کو جسم سے نکالنے کے لیے گردوں کو 24 گھنٹے زور لگانا پڑتا ہے۔ اس کے بعد دیگر مفید غذاؤں میں شامل ہے دیسی گھی، زیتون کا تیل، اجوائن اور ہلدی، جبکہ مضر غذاؤں میں اچار، پاپڑ، نمکین اشیاء اور پیک شدہ ڈبہ بند یا پیکٹ میں بند چیزیں، یہ شامل ہیں مضر غذاؤں میں۔ اگر صحیح دوا اور صحیح غذا تجویز کی جائے تو گردے کے بہت سے مریضوں کی جان بچائی جا سکتی ہے۔